السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کو حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں ان واقعات کو میسج کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو ماں باپ میری بات سنتے ہیں، سن کر وہ اپنے بچوں کو اپنے انداز میں بولتے ہیں، اور جو مدرسے کے اساتذہ اس کو سنتے ہیں، اسکول کے ٹیچرز اساتذہ اس کو سنتے ہیں، مکتب کے اساتذہ اس کو سنتے ہیں، نسوان کے معلمات اس کو سنتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو اپنے مدرسے میں اپنے شاگردوں کو، اپنی تلمیذات کو طالبات کو جو سمجھاتے ہیں، ان سب سے یہی امید ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ سنتے اور سمجھاتے بھی ہوں گے، سناتے بھی ہوں گے۔ تو چلے، آج جو واقعہ سنانے والا ہوں اس کا عنوان ہے عفو و درگزر، یعنی معاف کر دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، شروع میں وہ غیر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی کا نام ہندا۔ اسی ہندا نے حضرت حمزہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ٹکڑے سینہ چاک کر کے دل کے ٹکڑے کو نکال کر ان کو چبایا تھا۔ فتح مکہ کے دن وہ منہ چھپا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، امن مانگنے کے لیے کہ مجھے امن دے دو، میری جان کو کوئی نقصان نہ ہو، میری جان کی حفاظت کی گارنٹی دے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ بہت تکلیف ہوئی تھی حضور کو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اتنی بڑی غلطی پر بھی معاف کر دیا۔ اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے، بہت امپریس ہوئے۔ بولنے لگی کہ میں اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ہوتے تھے نا، اس جگہ سے، اس گھر سے زیادہ میرے نزدیک پوری دنیا میں کون سی جگہ بھی نفرت کی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جہاں حضور ہیں، حضور کے یہ معاف کرنے کے معاملے کو دیکھنے کے بعد، اتنے رحم دل، اتنے ارحم دل دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی تھی کہ حضور جہاں ہیں اس سے زیادہ کوئی جگہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے۔ بچوں، اتنا بڑا تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا کہ ہمارے چچا کو کوئی مارے، سینہ پھاڑ دے، وہاں سے کلیجہ نکالے، چبا جائے، کیا کیا نہیں۔ ہرگز ہرگز اتنا بڑا واقعہ تو ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی سے غصہ کر لینا، رس جانا، ناراض ہو جانا، ان سے بات کرنا چھوڑ دینا، دل میں ان کے بارے میں بغض رکھنا، دشمنی رکھ لینا، حسد رکھ لینا۔ ہم کو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں، تو وہ اس سے متاثر ہو کر آگے تمہارا دوست بن جائے گا۔ کبھی وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا کہ میں اتنی بڑی تکلیف دے کے یہ مجھے معاف کرے نا، انہوں اچھے جنے انہوں بول کے اس کے دل کے اندر آ جائے گا۔ تو بچوں بتاؤ کہ ہندا کون تھے، ابو سفیان سے ان کا کیا تعلق تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون تھے، اور وہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کیوں آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، ان کو اس سے کیا فائدہ ہوا۔ دوسری کہانی عزم اور استقلال کے بارے میں۔ عزم اور استقلال یعنی پابندی کے ساتھ کنٹینیوسلی ایک کام کو کرنا ہے نا، یہ بہت بڑی زبردست چیز، اور ارادے کے ساتھ پکا رہنا کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے بول کے پکا ارادے سے محنت کرنا ہے بس۔ ہنسنے والے، کھیلنے والے، ٹائم پاس کرنے والے، یا کوئی بھی آ جائے، حتیٰ کہ کوئی موبائل ہو، کوئی پروگرام ہو، کچھ بھی آ جائے، میرے پڑھنے کے اپنے کام کے اندر کوئی ڈسٹربنس میں نہیں کر لوں گی، نہیں کر لوں گا بول کے بچے کا یا بچی کا ارادہ ہو جانا۔ خیر چلو، واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی تکلیف سے مجبور ہو کر مکے کے بازو میں ایک دوسری سٹی طائف، وہاں تشریف لے گئے تھے، تاکہ طائف والوں کو جا کر سمجھا کر دین کی بات ان کو بتائیں گے، اللہ کی بات بتائیں گے، وہ دعوت قبول کریں گے۔ یہ ارادے سے حضور گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون بھر گیا تھا، حضور کا مبارک خون بہہ کر بھر گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارے تھے، حضور مار کھاتے رہے، فرشتے آ گئے، پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے بھی پہنچے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ حکم دیں، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو سٹی ہے نا، کچل کر رکھ دیں گے، پیس دیں گے چٹنی پیسنے کی طرح، اس قبیلے والے کو ہم مار دیں گے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ذرا سوچ کو دیکھو، اتنی تکلیف کون دے دیتا ہم کو؟ کچھ ایسے ویسے ہمارے بارے میں بول دیں گے، امی سے بولیں، ابا سے بولیں، ٹیچر سے بولیں، دوست سے ہمارے بارے میں برا بول دیے، کچھ چھوٹی موٹی تو ہوگی نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں سے تو ضرور کوئی نہ کوئی مسلمان ہوں گے، اس لیے ان کو نہ مارو، ان کو نہ مراؤ۔ بچوں، اس سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ دیکھو، کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم کو کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ کسی نہ کسی دن کامیابی ہم کو ضرور حاصل ہوگی۔ اب آپ بتائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے طائف کیوں تشریف لے گئے تھے؟ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضور کیا سوچ کر گئے تھے؟ اور فرشتے کس بات کی اجازت لے رہے تھے؟ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کیا جواب دیا؟